آصف زرداری آج کل بلند ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ پاکستان آرمی کے ایک سینئر کمانڈر کے بارے میں بولا گیا جملہ اسی تکبر اور خود اعتمادی کا اظہار ہے جو ایک اندازے کے مطابق سال 2020 کے بعد شروع ہونے والی پسپائی کا نتیجہ ہے۔ فوج کی طرف سے آنے والا رد عمل مگر مجموعی طور پر صائب، متوازن اور عمومی طور پر مبنی بر حقیقت ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ادارہ مسلسل سیاستدانوں سے درخواست کر رہا ہے کہ اسے سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ وطن عزیز وجود میں آیا تو مغرب میں افغانستان نوزائیدہ مملکت کو تسلیم کرنے سے انکاری اور پاک افغان سرحد کو مٹا دینے کے درپے تھا۔ مشرق میں ماؤنٹ بیٹن اور کانگریسی رہنماؤں کے مہینوں پر محیط گٹھ جوڑ کے ہاتھوں کشمیر کے قبضے کی مکارانہ چالوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ راجا کی فوج کے مظالم روکنے کے لیے اٹھنے والے کشمیریوں اور ان کی مدد کے لیے آنے والے قبائلی لشکر کی مزاحمت کو جواز بنا کر کشمیر میں بھارتی فوج اتار دی گئی۔ جواب میں پاک فوج کو کارروائی کا حکم دیا گیا تو انگریز کمانڈر ان چیف نے گورنر جنرل کے حکم پر بوجہ عمل درآمد سے گریز برتا۔ چنانچہ وزیر اعظم پاکستان کی اما پر جی ایچ یو میں ایک خفیہ سیل قائم کیا گیا کہ جو کشمیر میں لڑنے والے رضاکاروں کی کارروائیوں کے انتظام و انصرام کو دیکھتا۔ ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس کے علاوہ جی ایچ یو میں تعینات کرنل اکبر جنرل طارق کے نام سے ان کارروائیوں کی نگرانی کرتے اور کشمیر سے متعلق نہ صرف عسکری بلکہ کسی حد تک سیاسی امور پر بھی وزیر اعظم آفس کو براہ راست رپورٹ کرتے۔ انگریز کمانڈر ان چیف اپنے افسروں کی سرگرمیوں سے بے خبر نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے گورنر جنرل سے اپنے ان ماتحتوں کی سیاسی شخصیات سے روابط کی باقاعدہ شکایت کی۔ گورنر جنرل اور وزیر اعظم کے تعلقات کار میں بھی کسی قدر کھچاؤ پیدا ہو چکا تھا، چنانچہ گورنر جنرل جب کوئٹہ میں کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں زیر تربیت افسروں سے خطاب کے لیے پہنچے تو مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کی حیثیت سے فوجی افسروں کو ان کے حلف کی یاد دہانی کرواتے ہوئے انہیں سیاسی معاملات سیاسی قیادت پر چھوڑ کر خود پیشہ ورانہ امور پر توجہ مرکوز رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ یہ وہی خطاب ہے کہ جس کا حوالہ اکثر ہمارے ہاں دیا جاتا ہے مگر درست پس منظر بتانے سے گریز برتا جاتا ہے۔ فوج کو سویلین امور میں ایک بار پھر دخل اندازی کا موقع اس وقت ملا جب سال 1953 میں مذہبی فسادات کے بعد لاہور میں مارشل لا نافذ کیا گیا۔ امن و امان کی بحالی کے بعد شہر کی صفائی ستھرائی اور تزئین و آرائش کا کام بھی فوج کو سونپا گیا۔ ڈان اخبار نے ایک ستائشی اداریے میں لکھا کہ جنرل اعظم اور ان کے جوانوں کے احسانات کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ دوسری طرف مشرقی پاکستان میں بھی پٹسن کی مغربی بنگال کو سمگلنگ روکنے کا فریضہ سول اداروں سے لے کر فوج کو تفویض کر دیا گیا۔ فوج نے اپنا کام دیانتداری سے انجام دیا تو چند ہی دنوں میں مشرقی پاکستان کے قصبوں بازاروں میں پنجابی فوج کے خلاف جلوس نکلنا شروع ہو گئے۔ اس سب کے برعکس سرحد کے اس پار پاک فوج سے کئی گنا بڑی اور طاقتور بھارتی فوج کو اس کے دائرہ کار تک محدود رکھا گیا۔ ہندوستان میں اناج کی قلت پیدا ہوئی تو وزیر اعظم نہرو پر دباؤ بڑھا کہ گندم کی تقسیم کا نظام فوج کے حوالے کر دیا جائے۔ وزیر اعظم نے صاف انکار کرتے ہوئے محکمہ خوراک کو اس کی اپنی ذمہ داریاں نبھانے اور فوج کو عسکری معاملات تک محدود رکھے جانے کا حکم دیا۔ سرحد کے دو اطراف انہی متضاد رویوں کا نتیجہ تھا کہ پردھان منتری نہرو نے برسوں حکومت کی اور ایک دن ہمیں بتایا کہ وہ اس تیزی سے اپنے پاجامے تبدیل نہیں کرتے جس تیزی سے پاکستان میں وزرائے اعظم بدلتے ہیں۔ نہرو کے پاجامے بدلے جانے کسی تیزی کے ساتھ پاکستانی وزرائے اعظم کی تبدیلی کا سلسلہ اسی وقت موقوف ہوا جب فوج نے صدر ایوب کی سربراہی میں براہ راست اقتدار سنبھالا۔ تاہم سال 1969 میں جب ملک دوراہے پر کھڑا تھا تو پہلی بار ثابت ہوا کہ تمام تر پیشہ ورانہ مہارت اور روب اور دبدبے کے باوجود جہاں دیدہ اور شاطر سیاستدانوں سے نمٹنا بچوں کا کھیل نہیں، جیسا کہ ہم میں سے اکثر سمجھتے ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ عسکری امور میں اعلیٰ شہرت کے حامل جنرل یحییٰ کو استعمال کرنے کے بعد بھٹو صاحب نے حکومت سنبھالتے ہی آصف زرداری کے الفاظ میں کھڈے لائن لگا دیا تھا۔
کہا جاتا ہے کہ جنرل یحییٰ نے پورے خلوص سے غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا۔ دو بڑی سیاسی پارٹیوں میں بروکر کا کردار ادا کرنے کی بھی کسی حد تک کوشش کرتے رہے، لیکن اقلیتی جماعت کے لیڈر کے گیم پلان کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ اگر جنرل یحییٰ اس وقت عوام کی پکار پر کان دھرتے اور اکثریتی مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کو اس کے جمہوری حق سے محروم رکھے جانے کی کوششوں کا حصہ بننے سے انکار کر دیتے تو آج پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ بھٹو صاحب نے اقتدار سنبھالا تو کچھ ہی مہینوں بعد فوج کے سپہ سالار کو اغوا کر کے ان سے جبراً استعفیٰ لے لیا گیا کہ پیشہ ور سپاہی نے سیاسی معاملات سے خود کو الگ رکھتے ہوئے فوجی یونٹس کو حکومت کے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنے سے انکار کیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق اقتدار میں آئے تو فوج کی سیاسی معاملات میں مداخلت کا ایسا دور شروع ہوا کہ جس کے نتائج ہم آج تک مختلف شکلوں میں بھگت رہے ہیں۔ جنرل صاحب کی وفات کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کو اقتدار کی تکون یعنی ٹرائیکا کہا جاتا رہا۔ گزشتہ 3 اشروں میں ہم کہاں سے چل کر کہاں پہنچ گئے ہیں، گزرے واقعات کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ایک خیال ہے کہ وطن عزیز ایک بار پھر چوراہے پر کھڑا ہے۔ پارلیمنٹ میں واضح اکثریت اور عوام میں غیر معمولی مقبولیت کی حامل جماعت اقتدار سے باہر کی جا چکی ہے۔ پاکستانی مڈل کلاس اور سمندر پار پاکستانیوں کی غیر معمولی تعداد پرانے چہروں کی اقتدار میں واپسی پر سخت نالاں ہے، حالت اضطراب میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ ادارہ عام انتخابات کے اعلان کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ دوسری طرف زرداری صاحب کے بعد اب تو نون لیگ کی قیادت بھی کئی عوامل کی بنا پر انتخابات کے معاملے پر ابہام برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ گمان یہی ہے کہ حکمران خاندان کے کلیدی افراد کو دی گئی سزاؤں اور ان کے خلاف مقدمات کے خاتمے کو جلد انتخابات سے مشروط کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف ریاستی طاقت استعمال کیے جانے کے قرائن نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران جبکہ معاشرہ شدید ہیجانی کیفیت سے دوچار ہے، معاشی صورتحال ناقابل بیان حد تک خوفناک ہو چکی ہے، اگر بے یقینی کی اس اعصاب شکن قومی کیفیت کے بجائے درسی نصاب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو ادارے کی نیوٹرلٹی پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔